الحمدللہ رافع الاسطار کاشف الاسرار رب الارباب والصلاة والسلام علی محمد نور الانوار سید الابرار محبوب رب الغفار وعلی آلہ الطیبین والطاہرین واصحابہ المقربین المعظمین واولیائہ المحققین الکاملین وامتہ مرحومین اجمعین سلم وعظم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی محکم کتابہ المبین القرآن الحکیم هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان فی نطفۃ انا خلقنا الانسان فی نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ فی السبیل اما شاکرا و اما کفورا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر الانام، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ انسان یا سورہ دہر دو نام ہیں اس سورہ دے، 76واں سورہ ہے قرآن دا۔ ان دی پہلی 3 آیتاں آیت نمبر 1 2 3 دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا ہے۔ پروردگار فرمائندہ ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان تے ایک ایسا زمانہ گزریا ہے جس ویلے وہ کوئی مذکور شے نہ ہے، کوئی قابل ذکر چیز نہ ہے۔ ایک ایسا زمانہ گزریا انسان تے جس ویلے وہ کوئی نہ ہے۔ انا خلقنا الانسان فی نطفۃ امشاج نبتلیہ، اسی انسان نو آب مخلوط نال تخلیق کیتا ہے، 2 نطفے ماں تے پیو دے ملا کے انسان نو تخلیق کیتا ہے۔ کیوں؟ نبتلیہ، تاکہ اسی انہوں ازماویے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اسی انہوں سنن والے کان تے ویکھن والی اکھاں دتیاں۔ ان ہدیناہ السبیل، اسی ہدایت کر دیتی انسان دی رستے دے پاسے، سیدھے رستے دی ہدایت انسان نو کر دیتی۔ اما شاکرن و اما کفورا، ہن انسان دی مرضی شکر کر کے ہدایت تے آ جاوے، کفر کر کے گمراہ ہو جاوے۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر، انسان تے ایک زمانہ گزریا ہے۔ یہ زمانہ کی چیز ہے؟ کدی سوچے نے فلسفہ زمان دے اتے؟ یہ زمانہ جیڑا اتنے غیر محسوس طریقے نال ساڑھے سراں تو گزر رہے ہیں کہ سانوں پتہ ہی نہیں لگدا۔ کی پتہ نہیں لگدا؟ پیدا ہوئے بچے آسے، وہ بچہ کچھ عرصے بعد لڑکا بن گیا۔ کیڑے دن بنیا کسی نو یاد ہے؟ لڑکپن گزریا، جوانی آ گئی، کیڑے دن جوان ہوئے؟ کوئی بندہ دس سکتا ہے اس مجلس دے وچ بیٹھا ہویا؟ جوانی گزری، ادھیڑ عمری آ گئی۔ کس دن کوئی ادھیڑ عمر ہویا؟ کوئی دس سکتا ہے؟ ادھیڑ عمری گزری، ضعیف ہو گیا، بڈھا ہو گیا۔ کسی بزرگ کو پوچھ لو کیڑا وہ دن آئی، کیڑا وہ لمحہ آئی، کیڑا وہ گھنٹہ آئی جس وقت تو بڈھا ہویا، وہ بزرگ کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ کیسا غیر محسوس طریقے نہ زمان گزردا پہ۔ میں دیکھتا ہی رہ گیا نہ رنگ صبح و شام، میں بس صبح شام دا عدلنا بدلنا پیندا رہ گیا۔ صبح بھی رنگین ہوندی پئی ہے، رات بھی سورج ڈھلدا رنگین ہوندی پئی ہے۔ میں دیکھتا ہی رہ گیا نہ رنگ صبح و شام، عمر فسانہ ساز گزرتی چلی گئی۔ پتہ ہی نہیں لگدا۔ بزرگ ہو گیا، ہن اس بزرگ نے بھی نہیں پتا کہ کس دن اس زندگی دا چراغ بجھ جاونا ہے۔ نہ بچپن دا پتا، نہ لڑکپن دا، نہ جوانی دا، نہ ادھیڑ عمری دا، نہ بڑھاپے دا، نہ قبر جاون دے دن دا۔ ایسا غیر محسوس ہے یہ زمانہ۔ اس زمانہ ہے کی؟ اس دی حقیقت کی ہے؟ اگر غور کرو تو یہ زمانہ صرف ایک لمحہ ہے جیڑا بار بار اپنے آپ نو دہراندا رہندا ہے۔ یہ صدیاں سالاں دے اتے، سینکڑے سالاں اتے، ہزاراں سالاں اتے، لکھاں سالاں اتے پھیلیا ہویا۔ یہ زمان محض ایک لمحہ ہے
جیڑا بار بار گزردا رہندا ہے. پہلے فلسفہ نقطہ سمجھو اس نو تاکہ تانوں مزہ آوے. کوئی کربلا وچ بڑھن دا کوئی آداب ہونے چاہیے نا, کوئی سلوک ہونے چاہیے نا حسین دی منقبت کرن واسطے. اس دی حقیقت کی اس زمانے دی ایک لمحہ 60 واری بار بار آیا 1 منٹ بن گیا, منٹ بار بار گزریا گھنٹہ بن گیا, گھنٹہ بار بار گزریا 1 پہر بن گیا, پہر جڑتے گئے دن بن گیا, دن ڈھلتے گئے رات بن گئی, دن رات بار بار آئے ہفتہ بن گیا, ہفتے نے اپنے آپ کو بار بار لوٹایا سال بن گیا, سال جڑے صدی بن گئی, صدیاں جڑیاں زمانہ بن گیا. لیکن حقیقت ہوا ایک لمحہ حال ہی نہیں آیا. میں تقریر کرتا پیا نا, ایک لمحہ حال ہی نہیں آیا, مستقبل ہے وہ لمحہ آ گیا, حال ہے وہ لمحہ گزر گیا, ماضی ہے, ماضی حال مستقبل ملے زمانہ بن گیا. حقیقت یہ ہے نا ایک لمحہ. لیکن بعض لمحیاں دے وچ کچھ ایسا ہو جاندہ ہے ایک لمحے دے وچ کہ اس لمحے دی چھاپ سارے زمان تے لگ جاندی. کچھ ایسا ہو جاندہ ہے لمحے دے وچ کہ وہ لمحہ کدی بھی ماضی نہیں بندا, ہمیشہ حال رہندا ہے. حسین دی شہادت ایک لمحہ, سر دا گردن تو جدا ہونا ایک لمحہ, لیکن کیسی چھاپ لگی. 1400 سال گزر گئے, کربلا ماضی نہ ہو سکیا. آج ذکر کرتے پے آئے, کل بھی ذکر ہوندہ پہ آئی, تے جڑا کل آمنا ہے اس دے وچ بھی ذکر ہو سی. کیسا عجیب لمحہ آئی کہ اپنی چھاپ قیامت تک لوگوں دے دلوں تے لا گیا. لمحہ گزرے ہی نہیں آج تک. ایسا سمجھانا چاہنا تو انہوں کیوں نہیں گزریا ہے لمحہ؟ کربلا ماضی دا حصہ کیوں نہیں بنیا؟ کیوں آج بھی تذکرہ ہوندہ ہے؟ کیوں آج بھی اکھاں دے پیمانے چھلک دے ہیں؟ کیوں آج بھی دل دھڑک دے ہیں حسین دے ناتھ؟ کی وجہ؟ ان دی وجہ یہ ہے کہ جیڑا افسانہ ہوئے, جیڑا کہانی ہوئے, جیڑا باطل ہوئے, وہ تو ماضی دا حصہ بن سکتا ہے, پر حقیقت کدی ماضی دا حصہ نہیں بن سکتی. حقیقت ہمیشہ حال رہندی ہے. مثال دے کے سمجھاواں, لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ ایک بچے نو بھی پتہ ہے, کل بھی لا الہ الا اللہ آئی, آج بھی لا الہ الا اللہ ہے, کل بھی لا الہ الا اللہ راسی. کیا ماضی دے وچ لا الہ الا اللہ دا مطلب کچھ ہو رہا ہے؟ کیا آج ان دا مطلب کچھ ہو رہا ہے؟ کیا مستقبل دے وچ ان دا مطلب کوئی ہو جیسی؟ جویں ماضی چھائی اویں حال ہے, جویں حال ہے اویں مستقبل چ راسی. لا الہ دو جزن کلمے دے, لا الہ کوئی معبود نہیں, دولت معبود نہیں, عزت معبود نہیں, اقتدار معبود نہیں, بادشاہت معبود نہیں, مال و اسباب معبود نہیں. الا اللہ, اگر کوئی معبود ہے تو صرف اس دی ذات. جو معنی ماضی چاہی اوہ معنی حال ہے کہ اوہ معنی مستقبل دے وچ راسی. تے جیڑا اس کلمے دے واسطے قربان ہو گیا, میں منطقی استدلال پیش کردا پیا لمحے تے زمان دا. یہ مولوی کسے نہیں دسنا, نہ کسے پیر دسنا ہے, سارے انہوں جاننا. کسے اتنی ٹکرا ماریاں ہوئے تو دسے سی نا بھائی. لا الہ الا اللہ ماضی دے وچ بھی حال آئی, حال دے وچ بھی حال ہے, مستقبل دے وچ بھی حال رسی. تے جیڑا اس کلمے دی آبرو واسطے قربان ہو گیا, او بھی اس کلمے طرح زندہ ہائی, زندہ ہے, زندہ راسی. میاں جیڑیاں حقیقتاں ہومیں نا زمانے دا انہاں دے کوئی اثر نہیں ہوندا. ابن الوقت نہیں ہوندے, ابو الوقت ہوندے. زمانے تے انہاں دی چھاپ لگ جاندی ہے. پتہ ہے کیویں چھاپ لگدی ہے؟ افضل ہے کل جہاں سے. ذرا شعر سنو, شعر سنو, نمے شعر تم سنائیں گے. افضل ہے کل جہاں سے
گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ کی کتا حسین نے کہ لمحہ قائم ہو گیا، کی کتا امام نے کہ آج تک ہر لمحے تے چھاپ ہے اس دی، کی کتا امام نے عرب دے صحرا دے وچ کہ آج اسیں ایتھے بیٹھے ہوئے مارساں دے وچ حسین دا ذکر کردے پئے ہیں۔ سوال ہے نا، دو جملے ہدیہ کرے نا حسین دے، اپنے دل تے لکھ لو، اتھوں میں اپنی تقریر دی بنیاداں چاونے ہیں۔ میرے جانن والے سنن والے جاندے ہیں چنگی طرح کہ مینوں ایویں شیویں دی تقریر کرنی نہیں آندی، فلسفی ہاں، حکیمہ چوں ہاں، متصوفین دے وچوں ہاں، تے اولیاء دا خون رگائیں دوڑدا پیا، حسین دا خون دوڑدا پیا، بنیاد بننے بغیر کدی میں تقریر کیتی کوئی نہیں۔ ذرا توجہ نہ سنو، کی کیتا حسین نے کہ امر ہو گیا، لمحہ قائم ہو گیا، زمان دا کوئی اثر نہ رہا حسین تے۔ آج بھی یاد کرنے ہیں، کل بھی یاد ہوندا آئی، پرسوں بھی یاد ہوتی، کی وجہ؟ دو جملے، حسین نے رخت سفر بن لے، کوفے دے پاسے کوچ کر دے پین، سواریاں تے سامان لدیا جا چکے ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ ابن عباس نو کون نہیں جاندا؟ ہر کوئی جاندا ہے۔ تشریف لے آئے حضور دے چچا دے بیٹے، حضور دی دعا ہے عباس دے بیٹے نو حضور دی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دے سینے نو علم قرآن نال بھر دے۔ تشریف لے آئے، آگن لگے حسین کوفیاں دے وعدے تے نہ جا، انہاں نے تواڈے والد نال بھی دغا کیتی آئی تے ہو سکدا ہے تواڈے نال بھی دغا کرن۔ فرمایا مینوں پتہ ہے دغا کرے سن، ذرا توجہ نال سنے یہ گل، دل تے لکھیا ہے جملے حسین دے، کیونکہ اتھائی میری تقریر دی بنیاداں شروع ہو جاونی۔ فرمایا مینوں پتہ ہے دغا دے سن، پوچھیا تے پھر جاندے کیوں پے ہو؟ چھوٹا جہا جملہ ہے حسین دا، شاء اللہ ان یرانی قتیلا۔ با حسین تو ہی یہ جملہ آکھ سکتا ہے، شاء اللہ ہو، اللہ دی مشیت ہے، اللہ دی خواہش ہے، اللہ چاہتا ہے این یرانی قتیلا کہ مینوں قتل ہوندہ ویکھے۔ سنیا کدی جملہ حسین دا ہے؟ شاء اللہ ہو، اللہ دی چاہت ہے، اللہ دی مشیت ہے، اللہ دی مرضی ہے، این یرانی قتیلا کہ مینوں قتل ہوندہ ویکھے، تاں جاندہ پیا، ورنہ پتہ ہے کوفیاں نے دغا کرنی ہے، پتہ ہے قتل ہونا ہے۔ عبداللہ ابن عباس دی اکھیں چانسو آ گئے کہ کیسا مرد مجاہد ہے، جاندہ ہے کہ اپنی قتل گاہ دے پاسے جاندہ پہ، لیکن کیونکہ رب چاندہ ہے تو جاندہ پہ۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے حسین، اللہ دی چاہت ہے ضرور جاؤ، لیکن کم از کم اپنی بچیاں نو، اپنی گھر آلیاں نو، اپنی بیبیاں نو نہ لے جاؤ، خود جامنا ہے چلے جاؤ، لیکن انہاں بچیاں نو نہ لے جاؤ۔ انہاں دا کی بنسی؟ پتہ ہے کی جواب دیتا حسین نے؟ شاء اللہ ہو این یرا ہننا سبایا۔ یار سائڈ پہ ہو جاؤ، بری گل ہے نا، سائڈ پہ پیچھے ہو جاؤ، او قاری صاحب ہیں تسی پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ۔ شاء اللہ ہو، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے این یرا ہننا سبایا کہ انہاں بچیاں نو، میری بیگماں نو، میرے گھر آلیاں نو قیدی بنے ہویا بیکھے، تاں جاندہ پیا۔ کیا عجیب بندہ ہے، کیونکہ رب دی چاہت ہے، رب دی مشیت ہے، رب دی خواہش ہے، رب چاہتا ہے تو جان دے بجھ دے قدم کربلا دے پاسے جاندے پہ۔
کیوں کیتا حسین نے؟ کیوں کیتا حسین نے؟ میں یہ سوال دا جواب آج اس تقریر دے پہ ڈھونڈنا ہے۔ لوگ اعتراض کر دین کہ خدا نہ خواستہ تسی یہ آندے پے ہو کہ حسین جڑا ہے انہوں علم غیب ہے۔ باویں جس نے بھی لکھے ہے، جس کتاب دے وچ بھی یہ روایت آئی ہے، اسی نہیں مندے۔ علم غیب اللہ تو سوا کسے نو نہیں۔ یہ کیویں ہو سکتا ہے حسین نو پتہ ہوئے کہ جاندہ بھی اتھائیں پیا ہوئے؟ او میاں تو نبی دے گھر نو آئی تائیں سمجھے ہی نہیں، نہ تو نبی نو سمجھے ہیں نہ تو نبی دے گھر نو سمجھے ہیں۔ علم غیب 3 آیتاں دا قرآن تو استدلال دیندا پیا، قاری صاحب بیٹھن یہ ترجمے دے وچ زیادتی کراں 10 دسن۔ 3 آیتاں دا استدلال، مصطفیٰ میرا نبی کیا انہوں علم غیب بھائی کے نہ؟ 3 قرآن دی آیتاں فیصلہ کرے سن، منصف بڑھ سن۔ اللہ دی کتاب کو وڈا منصف کائنات وچ کوئی نہیں۔ پہلی آیت نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ حبیب تیرے اوتے اسی کتاب نازل کیتی ہے تبیانا لکل شیء، کل دسی گئے ہر ایک چیز دا بیان کر دی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں کائنات جیڑی اس کتاب وچ نہ ہوگی۔ لیکن لوگ آکھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ بیان کردہ پہ ہے، اس ظاہری چیزاں دی گل کردہ پہ ہوئے، غائب دی گل نہ ہوئے، ہو سکتا ہے۔ قرآن دی دوئی آیت آئی وَمَا مِن غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ آسمان تے زمین دا کوئی غائب ایسا نہیں جڑا اسی اس روشن کتاب ہی نہیں لکھ دیتا۔ تبیان لکل شیء، ہر چیز دا بیان قرآن دے وچ۔ ما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، آسمان تے زمین جتنا بھی غائب ہے سارا قرآن دے وچ۔ ٹھیک ہے، ہر چیز دا بیان قرآن دے وچ، جتنا کچھ آسمان تے زمین دے وچ غائب ہے اس دا بیان قرآن دے وچ۔ تے قرآن کتھے؟ نزل بہی روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اسی اپنے امانت دار اپنے امین فرشتے دے ہاتھ ایک قرآن بھیجیا مصطفیٰ علی قلبک، تیرے دل دے وچ۔ ہر غائب قرآن وچ انکار کر سکتے ہو اس آیت دا؟ تمام چیزاں دا بیان قرآن دے وچ، انکار کر سکتے ہو اس آیت دا؟ علی قلبک، قرآن تیرے دل تے، کیا انکار کر سکتے ہو اس آیت دا؟ تے پھر علم غیب تے بحث کیڑی شے ہوندی ہے؟ تے حسین کون ہے؟ حسین منی وانا من حسین، حسین میرے چوں ہے، میں حسین دے وچوں ہاں۔ جو کچھ میرے کول ہے حسین دا ہے، جو کچھ حسین دا ہے وہ میرا ہے۔ استدلال مکمل ہو گیا۔ ہن میں اپنی بنیاد موجودی چامنی، یہ کائنات جس دے وچ زمان گزردا پیا ہے، جس دے وچ اے کربلا دے سانے دا لمحہ قائم ہو چکے ہے، سکوت پا چکے ہے، یہ کائنات رب نے کسی مقصد دے تحت تخلیق کیتی ہے۔ یہ جڑا ساڈا رب ہے نا، ساڈا پروردگار، ایک ذرہ بھی ریت دا بغیر مقصد دے تخلیق نہیں کرتا۔ اگر شعور ہوئے کھلا، اگر انسان دی اکھاں بصیرت ہوئے، صرف لائٹ نہ ہوئے، تو انہوں پتہ لگ سی کہ اے جڑے نمی بھرے بادل تیر دے ہوئے آمدن نا تے اپنی بونداں دی برسات کر دین، ان دا بھی کوئی مقصد ہے۔ یہ جڑی ہوا چل دی ہے نا تے پتے لہلہان دے ہیں، ان دا بھی کوئی مقصد ہے۔ اے جڑے صحراواں دے وچ خشک بگولے رقص کر دین، ان دا بھی کوئی مقصد ہے۔ اے جڑی سمندر دے وچ سطح آب تے موجاں رقص کر دیاں، ان دا بھی کوئی مقصد ہے۔ رات دے آمن دا مقصد ہے، دن دے آمن دا مقصد ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض باختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ دنہ دے آمن جامن دے وچ، زمین دی اسمان دی تخلیق دے وچ عقل والے واسطے نشانی ہے۔ رب نے کچھ بھی بغیر مقصد دے نہیں تخلیق کیتا۔ اگر ایک ریت دا ذرہ بھی بغیر مقصد دے تخلیق نہیں ہویا تے اشرف المخلوقات، کیا یہ بغیر مقصد دے تخلیق ہو گیا اس سے؟ یہ کون ہے انسان؟ سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون۔ رب ماندا ہے میں چند نو، سورج نو، کہکشاواں نو، ستاریاں نو
اس انسان واسطے مسخر کر دیتا ہے، ساری کائنات دا ذرہ ذرہ انسان دا غلام ہے، تے انسان ان سب دا آقا ہے۔ اگر غلام بھی بغیر مقصد دے تخلیق نہیں ہوئے تو کیا آقا بغیر مقصد دے تخلیق ہو گیا؟ اسے کوئی تو مقصد ہو سی۔ قرآن نے بار بار دسیا تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے او ذات، بلند ہے او ذات۔ تھوڑے سامنے میں تقریر کی تھی تبارک دے لفظ دے اتے پوری 1.5 گھنٹے دی، یاد ہو سی۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بلند ہے او ذات جے دے ہاتھ بادشاہی ہے، وہ ہوا علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز دے اتے قدرت رکھدا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے کیوں تخلیق کی تھی؟ زندگی بھی مخلوق ہے، موت بھی مخلوق ہے، یاد رکھے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے زندگی نو بھی تخلیق کیتا، موت نو بھی تخلیق کیتا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تواڈے جو کون ہے جڑا سونے عمل کرتا ہے۔ کیوں تانوں بنایا ہے؟ مقصد کی ہے کہ ویکھے سونے عمل کون کرتا ہے۔ ہن ایسے بھی ہو سن جڑے سونے عمل نہ کرے سن، یہ مطلب ہے کوئی نہ کوئی اختیار چاہیے انسان میں۔ میں تمہیں مقصد تکوین انسان دسدا پیا، انسان کس منصب تے کھلوتا ہے کائنات دے وچ، کیوں اینو بھیجیا ایسوں؟ ہل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان فی نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ہنے ترجمہ کر کے گیا آیت دا، انا ہدیناہ فی السبیل، اسی اینو ہدایت دے دیتی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، تے ان دی مرضی ہے شکر کرے کفر کرے۔ مرضی دیتی تو انو آزادی دیتی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، ہے نا؟ دیکھیں ہوں استدلال، اسے قرآن دی آیت روز پڑھ دے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ قسم چیندا ہے رب قرآن دے وچ، قسم ہے سورج دی روشنی دی، چمک دی سورج دی، قسم ہے سانو اس چاند دی جڑا بلا فاصلہ نال نال سورج دے اندر ہے۔ قسماں ویکھو رب دیاں، قسم ہے دن دی جس ویلے اتنا روشن ہو جاوے کہ ہر شے نظر آونی شروع ہو جاوے، تے قسم ہے رات دی جڑی اتنی اندھیر ہو جاوے کہ کچھ بھی نظر نہ آوے۔ دوئے مائیے دوڑے تے مائیے سنن دے شوق ہے نا، رب دے سنو، تمثیلہ سنو، کیوں بھائی؟ ٹھیک ہو بھائی؟ قسم ہے سانو آسمان دی، کیا زبردست بنایا ہے، قسم ہے سانو زمین دی، کیا زبردست پھیلایا ہے، قسم ہے سانو انسان دے نفس دی، ما سواہا، اسی کیا متوازن انو کیتا ہے، کیا عدل کیتا ہے، فالہمہا فجورہا وتقواہا، تقوی دے پاسے بھی نفس خواہش کرتا ہے، فسق و فجور دے پاسے بھی نفس خواہش کرتا ہے۔ جس نے انہوں پاک کر لیا قد افلح من زکاہا، وہ فلاح پا گیا، وقد خواب من دساہا، تے جس نے انہوں مٹی وچ ملا دیتا اس نے اپنے آپ نو برباد کر لیا۔ تواڈے ہاتھ دے وچ اس نے چھڑ دیتا۔ انسان ہی فرعون بندا ہے تے تخت جا کے بندا ہے تے آندا انا ربکم الاعلی، تے انسان ہی موسیٰ بندا ہے جڑا رب دے اگوں سجدیاں دے وچ راتاں گزار دیندا ہے، انسان ہی یزید بندا ہے، انسان ہی حسین بندا ہے، انسان ہی ابو جہل بندا ہے، انسان ہی محمد بندا ہے۔ رینج ہے انسان دی، رینج ملاحظہ کرو انسان دی، یہ آزادی جڑی رب نے دیتی ہے جس مقصد واسطے بھیجا ہی ان دی رینج ویکھو، بلکہ شعر ہی سن لو آپ کے لیے۔ ہاں دیکھو کیا گل کیتی ہے، آندا ہے بھٹکا تو بہت بھٹکا، سنبھلا تو ولی ٹھہرا، بھٹکا تو بہت بھٹکا، سنبھلا تو ولی ٹھہرا، اس خاک کے پتلے کا ہر رنگ نرالا ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ نفس ہے، یہ نفس ہے خواہش کرتا ہے ولایت دی، یہ نفس ہے خواہش کرتا ہے ضلالت تے گمراہی دی، یہ نفس ہے خواہش کرتا ہے باقی جامن بھاڑے میرا کام ہو جاوے
تے یہ نفس ہے آندا میرا گھر سڑ جاوے اور کسی نو تکلیف نہ ہوئے. یہ نفس ہے. یہ نفس توجہ فرماؤ، رینج ویکو نفس دی تمہیدہ ہے جامع. یہ نفس ہے کہ آندا ہے کہ مادے نال تعلق جڑ جاوے بھاویں مادے دے خالق نال تعلق ٹوٹ جاوے. تے یہ نفس ہے جیڑا آندا ہے بھاویں دنیا دے تمام مادیاں نال تعلق ٹوٹ جاوے مادے دے خالق نال میرا تعلق جڑ جاوے. یہ نفس ہے. یہ خواہشاں دوئے پاسے جاندیاں پئیاں نفس دیاں. کربلا نہ ہے ہدایت یافتہ نفس دی خواہش دا، گمراہ کن نفس دی خواہش دے خلاف. یہ پہلی جنگ ہے کربلا دی. تے دوئی جنگ ہدایت یافتہ نفس دی اپنے نفس نال جنگ. یہ دو زاویے ہیں، دو زاویے ہیں. ہنے میں سارا دودھ دا دودھ پانی دا پانی کر دے سا. ہر چیز مقصد دے تحت پروردگار نے تخلیق کی تھی. انسان بھی مقصد دے تحت آیا. اینو آزماونا ہے اللہ نے، ویکھنا ہے حسن عمل کردا ہے کہ نہیں کردا. اگر جانور دی سطح تے انسان نو رکھنا ہوئے آنا تے رب اپنی سب کل کامل تخلیق، رب دی سب کل کامل تخلیق کی ہے. اولو ما خلق اللہ العقل. عقل سب کل کامل تخلیق ہے رب دی. العقل نسخہ ذات، نسخہ ذات عقل. سب کل دنیا دی کامل تخلیق رب دی عقل ہے جیڑا جانوران نہیں دیتا رب نے انسانوں دیتا. اگر آزاد حساب نال دیکھو ساڑھے تے جانوراں وچ کوئی فرق نہیں. یہ اکھاں، بازو، ٹنگ، طاقت، قدرت، ذہن، سوچ انسان دے وچ بھی ہے جانور دے وچ بھی ہے. ایک فرق ہے انسان دے جانور وچ عقل دا. یہ عقل کسی مقصد دے تحت دیتا گیا. مقصد کی آئی کہ ویکھنا آئی کہ کیا انسان جانور دی سطح تے ہی رہندا ہے یا جانور دی سطح تو بلند ہو کے انسانیت دی حدود وچ قدم رکھیندا ہے. اج اسی کی کرتے بدے ہیں سارے اپنے گربان ہے جھنک، نسل کشی، وطن پرستی، مسلک پرستی، جماعت بندی، مظلوماں دی آہ لمنا، کمزوراں دے اتے ہاتھ صاف کرنا، دھوکہ دے کے کسے دا مارے ہویا لے جامنا، یہ تو حیوانیت ہے. رب قرآن جاندے وما قدر اللہ حق قدری. تسی رب دی قدر ہی نہیں کیتی. اور جیڑا عقل دیتا آئی ہے اسے پاروں دیتا گیا آئی کہ تہاڈا کام صرف حیوانات طرح زندگی گزارنا نہیں، تہاڈا کام اس تو بلند جامنا ہے. اس عقل نو مسلمانوں حق دیو. اس دا انسان دی زندگی دی مثال پتہ ہے کیویں؟ بڑی پرانی سقراط دی کتاب دی تہاڈے سامنے مثال رکھنا تے پھر ویکھیا اون تے میں اپنے رسول دی گل فٹ کرنا تے کیا مثال بنتی ہے. سقراط نے آکھیا انسان دی مثال ایک بگھی دی ہے. انسان دے جسم دی مثال ایک بگھی دی ہے. اور جن دے اگوں دو گھوڑے لگے ہوئے ہیں، ایک چٹا ایک کالا، تے بگھی دے اوتے ایک کوچوان بیٹھا ہے جن دے ہتھے واگا ہیں. سقراط نے آکھیا چٹا گھوڑا خواہشات رحمانیہ دا ہے، چنگی خواہشاں دا، تے کالا گھوڑا خواہشات شیطانیہ دا ہے، گندی خواہشاں دا. تے جڑا کوچوان بیٹھا ہے عقل ہے. دیکھو نا کیا نفیس مثال ہے. عقل کوچوان بیٹھا ہے جن دا کام ہے کہ جس ویلے کالا گھوڑا لائن تو پرا ہوئے انہوں چابک مار کے انہوں ٹائٹ کر کے سدھا رکھے. عربی دا لفظ عقل، عقل آندے بنن نو. عقل دا مطلب ہے چیزاں نو بن لمنا. اے عقل کیوں دیتا گیا کہ خواہشات رحمانیہ دے پچھو جاؤ، یہ خواہشات شیطانیہ، خواہشات نفسانیہ دے پچھو نہ جاؤ. لیکن میں سقراط کو سوال کرنا، میرا جسم بھٹکیا، گمراہ ہویا، اس نے شراب بھی طلب کی تھی، میرے نفس نے لبیک آکھی، ٹھیک ہے ہو جاوے، تے عقل نے بھی آکھ دیتا ہو جاوے. بھئی جسم گمراہ ہوئے نفس ٹھیک کرے، نفس گمراہ ہوئے عقل ٹھیک کرے. تو جی عقل ہی گمراہ ہو جاوے تو کون ٹھیک کرے؟ سوال ہے نا. معذرت نال سقراط کول فلسفہ مکمل نہ آئی. ہن کوئی چیز تے ایسی چاہیے جڑی عقل نو سیدھا رکھے. اسے چیز دا نام ہے وحی، اسے چیز دا نام ہے نبوت. تے کیا سونے طریقے نال میرے نبی نے تے قرآن نے اس عقل نو بنے ہیں.
پورے مغربی فلسفے دے وچ عقل نو بنن دی کوئی ترکیب کوئی نہیں. نفس نو بنن دی ہے عقل دے حوالے کر دے، لیکن اگر عقل ہی گمراہ ہو گیا ہن کے دے حوالے کریے؟ میرا رب ماندا ہے کہ عقل نو محاسبے دے حوالے کر دے. تے کمال دا فلسفہ ہے قرآن دا. جڑا بندہ تھوڑا جہا بھی فلسفہ پڑھے ہوئے ہے نا، تھوڑا جہا بھی عقل نال سوچیندا ہے، وہ اش کر اٹھدا ہے. رب نے آخرت دا تصور دے کے، محاسبے دا تصور دے کے عقل نو بنے ہے کہ اے عقل یاد رکھیں دنیا تے جو کردی پئی ہیں کردی رہے، واپس تو ساڈے کول آمنا ہی نا. اے بندہ پہ اللہ عقل نو کدے جاسے ہیں؟ اس باروں قرآن نے توحید تے تصور آخرت نو بالکل نال ملایا. کیوں قاری صاحب کدے گئے باجی؟